حقائق ٹی وی میں احسان بٹالوی آپ کا میزبان، اور ہمارے ساتھ آج پاکستان کے مشہور کارٹونسٹ اور تجزیہ کار جناب اسلم کھوکھر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کا بہت تجربہ روحانیات کا، بزرگوں سے ان کی عقیدت کس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے بہاف پہ ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کا انسان اتنا پریشان کیوں ہے؟ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، کہے گا جی مجھ سے بات نہ کریں، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے بڑی ذہنی طور پہ میں عذاب میں ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، ڈاکٹر کو دکھاؤں، سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤں، سائیکالوجسٹ کو دکھاؤں، یا کسی روحانی نالج کے پاس جاؤں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے پروفیسر صاحب سے کہ پروفیسر صاحب ان سارے سوالات کا جواب آپ کیا دینا چاہیں گے کہ وہ بندہ کس کے پاس جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آپ اساتذہ کے بھی استاد ہیں، میں آپ کے سامنے بات کرنا بڑا ہی مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ صاحب علم بھی ہیں آپ، اور صاحب عرفان بھی ہیں، اور بہت ساری روحانی شخصیات کا اور روحانیت کی جو معراج پہ لوگ ہیں ان کا آپ کو فیض حاصل ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے آپ نے اس قابل بنا دیا کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، اور ایسا موضوع جو ہر گھر کا، ہر انسان کا اور ہر پریشان انسان کا یہ مسئلہ ہے آج کا۔ بڑی عجیب حالت ہے آج کے دور میں، بالخصوص چونکہ یہ ایسی عالمی وبا کی لپیٹ میں ہم بھی آئے ہوئے ہیں، اور یقیناً اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری سے محفوظ ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب شخص کوئی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو وبا ہے اس کی وجہ سے مالی طور پہ گھروں میں، بازاروں میں، دفاتر میں، کاروبار میں، کاروباری مراکز میں بہت زیادہ ایک زلزلے کی سی کیفیت ہے، اور اس معاشی بھونچال میں جو ہم آئے ہوئے ہیں، بے شک کوئی اس پہ دو رائے نہیں کہ ہم بھی دنیا کے ساتھ ہیں، لیکن میں اسی بات پہ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا میرے پیر و مرشد جناب نجیب سلطان صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ موج میں آ کے یہ گفتگو کی کہ آج جتنے لوگ یہ کورونا کے مرض میں شکار ہیں، تو انہوں نے ایک پیغام ریکارڈ کروایا کہ قرآن کریم کی سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات اور سورہ الحشر کی آخری 6 آیات جو شخص روزانہ تلاوت کرتا ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے موت کا شکار نہیں ہوتا۔ تو مجھے ذاتی طور پہ تجربہ ہی نہیں بلکہ میں نے اپنے عزیز و اقارب میں، دوستوں میں، جن لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوا کورونا کا، جس کا نام سنتے ہی لوگ جو ہے وہ آدھا حوصلہ جو ہے وہ ڈھا دیتے ہیں، تو میں نے ان کو دیا اور وہ صحت یاب ہوئے، اور آپ کے سامنے سرکار نے فرمایا تھا کہ 360 ان کے جو مریدین ہیں وہ اس مرض کا شکار ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ آیت کا مسلسل ورد کیا اور پڑھتے رہے، اور اللہ نے ان کو شفا دی۔ میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا انسان اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول تک جو پہنچانے والے ذرائع ہیں، یا جن کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہے، ان سے ہم کٹ گئے۔ اور جہاں پروفیسر صاحب ایک انتہائی نازک سوال ہے، جی آج ہر چور، ڈاکو، لٹیرا، ٹھگ، فریب کار اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا آج اپنے آپ کو پیر کہلانا شروع ہو گیا ہے۔ جی وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑتا ہے، اردو بازار سے تعویذ لکھنے کی کتاب لاتا ہے 150 روپے کی، اور لوگوں کو وہ تعویذ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کیسے جانیں کہ اس میں سے وہ بندہ کون سا ہے جو اللہ اور رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ مثلا جو مجھے، آپ بھی میرے ساتھ کئی دفعہ ہوئے، اور ہمارا تجربہ تو کچھ نہیں اس شعبے میں، لیکن ایک چیز جو سب سے پہلی اور آخری ہے وہ ہے شریعت۔ جہاں ایسے چور اور ٹھگ اور لٹیرے جیب کترے موجود ہیں جو آپ کو یہ کہیں گے کہ شریعت کوئی چیز نہیں، جو اشیاء ساڑھا پیچھا کرو گے تو تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔
अब ये लुटेरे जो हैं ये लोगों की जेबें लूट के अपने महल बना चुके हैं और लोग बेचारे पागल होने पहुंच रहे हैं, इसका हल क्या है? जी, मैं इसका बड़ा आसान और नादर और नायाब हल बताता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी कि यकीनन ये आज के सोशल मीडिया पे भी लोग हैं और ये हम कैसे तखसीस और तमीज़ करें कि कौन कैसी बात कर रहा है, कौन दुरुस्त बात कर रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे एक रूहानी शख्सियत का बयान सुनने का मौका मिला, मुझे उसका वो जुमला भूलता नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध के सहरा में एक शख्स जो था वो सरकारी महकमे का मुलाजिम था जो जंगल पे पहरा देते हैं, तो वो उस आलम में बैठा हुआ था कि वहाँ बिच्छू और इस तरह की जो सहरा में जो चीज़ें होती हैं, तो उससे उन्होंने पूछा कि आपको कोई डर नहीं लगता? जंगली जी जहरीले और 40 मील दूर तक कोई दरख्त नजर नहीं आता था जहाँ पर उनका पूरा लेक्चर है सुरखू में, उस पर तलखीस के साथ इजहार उसका इख्तिसार बता रहा हूँ। तो उस शख्स ने बताया कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और ये पढ़ता हूँ हा मीम ला यंसरून। मुझसे भी अगर तलफ़ुज़ की गलती हो जाए तो सुनने वाले और उलमा किराम मुझे माफ़ फरमाएं। यहाँ पे फतवों की जो है तलवारें लेके बहुत खड़े हैं लोग, शरीयत के रास्ते पे ले जाने वाले बहुत थोड़े हैं। तो उन्होंने उनका जुमला मैं उनको सलामी पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े अदब से और बड़े फ़ख्र से सीना तान के ये कहा कि उस शख्स के तलफ़ुज़ में, उसकी अदायगी में बहुत गलतियाँ थी, बहुत कमज़ोरी की आखिरी हद को छू रहा था उसका तलफ़ुज़, लेकिन ईमान उसका आसमान को छू रहा था। तो उस ईमान की बुनियाद पे वो शख्स, उसने अपनी चादर उठा के दिखाई जहाँ पे वो बैठा था। उसने कहा इसके नीचे देख लें क्या क्या है, और वो कहते हैं मैं देख के हैरान रह गया, कान खजूरे और कितने आके उन्होंने पनाह ली हुई थी उसके नीचे, उसकी चादर के नीचे उन्होंने पनाह ली हुई थी जो इंसान के दुश्मन है। तो बात यह है कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के कुरान की तरफ आ जाएंगे, कुरान का एक एक लफ्ज आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाए। हमने ये रास्ता, आपने जो बात की ना, जो जेब तराश पीर है अस्तगफिरुल्लाह, और उन्होंने मरीदों को गरीब कर दिया और खुद अपने आप को अमीर कर लिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज आप ईमान की दौलत से अगर कुरान करीम की बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर देना, बिस्मिल्लाह, सरकार आपको वो वहां पे ले जाएगी कि आप उस हैरान रह जाएंगे कि ये मुझे बिस्मिल्लाह। सुल्तान बाहू ने भी फरमाया था, बिल्कुल ठीक है, कि उन्होंने तो ये कहा था कि अगर मैं एक ही तशरीह करना शुरू कर दूं तो तमाम शाही खत्म हो जाएगी और कलम खत्म, मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकता, मैं तशरीह नहीं कर सकता। तो ये प्रोफेसर साहब आपने रास्ते की निशानदेही कर दी। अब ये हमारा काम है, हमारे नाज़रीन का काम है कि वो अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, उसकी हदीस को सख्ती से पकड़ लें, उसकी पाबंदी इख्तियार करें। इंशाअल्लाह वो हर किस्म की परेशानियों से निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब से हम वक्तन फ़क्तन रूहानियात के सिलसिले में रहनुमाई लेते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं इसमें गुफ्तगू ऐड करना चाहता हूँ, शामिल करना चाहता हूँ बड़े अदब और बड़े फ़ख्र के साथ कि ठीक है, कोरोना आया है, कोरोना ने घरों में तलबा को सुबह बेदारी जो है उससे महरूम कर दिया। मुझे पता है, मुझे अपने घर में बच्चों को जगाने के लिए उतना वक्त नमाज और वज़ू पे नहीं खर्च होता जितना बच्चों को जगाते हैं। मुझे उस आलम दीन का वो जुमला नहीं भूलता जिस जुमे भी मैं उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। वो कहता है कि आज इस मस्जिद में सफ़ें कम पड़ गई हैं, इसमें जगह कम है, लेकिन ये नमाज ठीक है, जुमा फ़र्ज है, लेकिन क्या फजर की नमाज फ़र्ज नहीं? वो कहते हैं मैं दूसरे बंदे के इंतज़ार में होता हूँ जो आए और आके जमात हम कराएं। और कई दफ़ा वो कहते हैं कि मैं अकेला नमाज पढ़ के चला जाता हूँ। ये मैं मरी की बात बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये कि जिस शहर में जाने वाले के लिए लोग जो है वो अपना बड़ा बैंक बैलेंस होता है उनके पास, आला से आला गाड़ी होती है, उस गाड़ी का तो चेकअप कराते हैं कि हमने जाना है और अपना बैलेंस चेक करते हैं, लेकिन रूहानी बैलेंस नहीं चेक करते। रूहानी बैलेंस क्या है कि आपने अल्लाह के हुजूर हाजिर थी,
اللہ کو یاد کیا, اللہ کے ماتھے پہ, اللہ کے در پہ جو ہے اپنی پیشانی جھکائی, اور آپ جھکا کے تو دیکھیں, وہ جھکائے بغیر آپ کو دے رہا ہے, اور آپ کسی دن جھک کے دیکھیں وہ آپ کو سارا کچھ اس سجدے میں دے دے گا, جو آپ سجدے کے بغیر جو ہے سال ہر سال گزار دیتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ملتا, وہ سکون ہے. اور سکون سجدے میں, اس کے ذکر میں, اس کی نماز میں, اس کی یاد میں, اس کے پیاروں کی محبت اور عقیدت میں. اس سے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ جہاں مرضی ٹکرے مار لیں. میں کہتا ہوں کہ جو خوش قسمتی سے کوئی آپ کو ایسا پیر, فقیر, ولی اللہ مل جائے جو جس کا ایک ایک عمل بتاتا ہے کہ سنت رسول سے ایک بال کے 100ویں حصے سے بھی دور نہیں ہے, وہ پھر خود اللہ وسائل پیدا کرتا ہے. کیا چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو خوابوں کے ذریعے, آپ کو بشارتوں کے ذریعے, ایسے بھی لوگ بے شمار ہیں جن کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ یہ کرو, ان کے دل میں سے یہ آواز آئی کہ یہ کرو. اس کے لیے ضروری ہے خشوع خضوع, اللہ کی طرف جانا اور اللہ کے گھر میں حاضری دینا, اللہ کے حضور 5 وقت حاضر ہونا. جس دن ہماری مساجد میں فجر اور جمعے کی نماز کی تعداد برابر ہوگی, اس دن اسلام کو روکنے کی کوئی قوت اس دنیا میں نہیں رہی. ناظرین, آئیے ہم آج عہد کریں کہ ہم روزانہ اللہ کے ساتھ اپنا حساب طے کر کے اور اپنا حساب اسے پیش کر کے سوئیں گے کہ کیا ہم نے اس کے احکامات کی پابندی کی. اگر نہیں کی تو پھر آپ یہ جو کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ پھر آپ کہتے ہی رہیں گے, اس سے نجات حاصل نہیں ہو اور اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. وہ تو جو ہے وہ تو کسی نے دیکھی نہیں, یہاں تو دیکھی ہوئی ہے نا, تو اس لیے اس کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ ناظرین, اللہ حافظ.